السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین، محدثین، اولیاء اور حتیٰ کہ شہداء کربلا میں بھی یزید نام کے افراد موجود تھے۔ آج ہم کسی شخصیت کے دفاع یا تنقیص کی بحث نہیں کریں گے، کیونکہ یزید بن معاویہ ایک مختلف فی انسان ہیں۔ بعض نے فاسق کہا، بعض نے مومن کہا، بعض نے عادل کہا، بعض نے کافر کہا۔ 1400 سال بعد ان تمام مختلف فی روایات میں 100% قطعی فیصلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ اس کا حتمی علم اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ لیکن آج کا سوال صرف یہ ہے، کیا یزید نام بذات خود برا ہے یا نہیں؟ آئیے قرآن و سنت، تاریخ اور علماء دیوبند کے اقوال کی روشنی میں اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ امام ابن الحجر عسقلانی رحمہ اللہ المتوفی 852 ہجری، حضرت اپنی مشہور تصنیف الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں 100 سے زائد ایسے صحابہ کے نام بتائے ہیں جن کا نام یزید ہے، جن میں بڑے بڑے صحابہ بھی یزید نام سے مشہور ہیں، اور کربلا میں شہید ہونے والوں میں بھی یزید نام کے تھے۔ حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی کنیت بھی ابو یزید ہے۔ مشہور صوفی بزرگ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ کا نام بھی یزید ہی پر مشتمل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر نام ہی برا ہوتا تو کیا یہ سب حضرات ایسے نام کے ساتھ معروف ہوتے؟ بعض لوگ کہتے ہیں قاتل برا ہے لہٰذا اس کا نام بھی برا ہے۔ اگر یہ منطق لے لیا جائے تو ذرا سوچئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قاتل کا نام ابو لؤلؤ فیروز تھا، کیا آج ہر فیروز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دشمن ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قاتل کا نام عبد الرحمن بن ملجم ہے، کیا آج ہر عبد الرحمن قاتل علی ہے؟ شہید ٹیپو سلطان رحمہ اللہ کے غدار میر صادق ہے، تو کیا آج ہر صادق غدار ہے؟ اگر نہیں تو پھر صرف یزید نام کے ساتھ یہ رویہ کیوں؟ تو آج آپ کے سامنے اس کا شرعی حکم علماء دیوبند کے اقوال کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ بنوری ٹاؤن کا فتوے سے سوال کیا گیا، یزید نام رکھنا کیسا ہے؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ ہمارے معاشرے میں یہ نام بدنام ہو چکا ہے، اس لیے اس کو نام کے طور پر رکھنا مناسب نہیں۔ کیا یہ بات درست ہے؟ تو جواب فرماتے ہیں، بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور بعض تابعین کا نام یزید تھا، اس لیے اگر کوئی ان کی نسبت سے یزید نام رکھتا ہے تو رکھ سکتا ہے، یہ نام درست ہے۔ لیکن چونکہ عوام میں یزید واقع کربلا کی وجہ سے ظلم و جبر اور ناحق کے استعار کے طور پر مشہور ہے، اس لیے یہ نام بچے کے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے۔ تو فتوے کا کہنا یہ ہے کہ یزید نام رکھنا درست ہے، یزید نام رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر ماحول یزید نام کو ظلم و جبر اور ناحق کے استعار کے لیے مشہور ہو چکا ہے تو پھر وہاں پر یہ نام بچے کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے اگر وہاں پر یہ نام نہ رکھیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ خلاصہ دیکھ لیں، یزید ایک عربی نام ہے، اس کے معنی میں کوئی شرعی قباحت نہیں۔ اس نام کے صحابہ، تابعین، محدثین، اولیاء بہت سارے حضرات موجود ہیں، لہذا کسی نام کو صرف تاریخی شخصیت کی وجہ سے مطلقاً برا قرار دینا درست نہیں۔ البتہ اگر کسی علاقے کے عرف میں یہ نام بچے کے لیے اذیت یا فتنے کا سبب بنے تو اس پہلو کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں تعصب سے بچائے، حق بات سمجھنے اور قرآن و سنت کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔